کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں۔ آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں ہے۔ کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں۔ اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں، تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے۔ تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا چلو، ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا۔ ہم کسی کو پکار رہے ہیں، اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ صحیح بات۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے۔ تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے، وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا، تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں۔ ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا
ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی۔ ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں ہے، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے، وہ دعا لازمی قبول کرے گا، اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا۔ یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے۔ کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے، جو مانگو گے یہ دیں گے۔ تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے۔ آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی۔ آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی۔ سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے، تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو۔ پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا، اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو، کبھی سر میں کھجا رہے ہو۔ کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں کام کر رہا ہوں۔ ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی، اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا، اور جو مانگو گے دے دوں گا، تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے۔ اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے، کس طرح سے سمجھانا ہے، مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے۔ سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا، وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے، میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ تو آپ ہیں، آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے۔ جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے، پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ۔ تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آمین، یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے، آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ۔ تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو۔ اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے۔ بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے۔ بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے۔ بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو بھائی، کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا، ذرا طریقہ بتانا۔ اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے۔ اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑھا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں۔ سحری پانی سے کی ہے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا۔ تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے، خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی۔ تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی۔ اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا،
اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں، جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بھیک مانگے گا، 100 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 20، 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی، اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے، سمجھ میں پاس ہو گیا وہ، اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی، فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے، ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی، جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی، تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے، وہ ایک فقیر تھا نا، ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے، گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے، مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی. ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، مشورے کے لیے پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے، اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے. تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں، دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے، کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے، اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے، پھر تو آپ کہیں گے پورا بحریہ ٹاؤن میرے حوالے کر دو، پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی، عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے، ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ساری دعائیں قبول کرے گا، جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا، مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، پھر دیتا رہوں گا میں. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا
وہ اللہ نے دے دی, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر, اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دین اور مذہب پہ نہیں چلتے ان کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جلد باز ہوتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا, جب انہیں کوئی غم پہنچتا ہے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں, مایوسی میں جانے لگتے ہیں, اور جب خوشی پہنچتی ہے, خاص طور پر خوشی کی ایک قسم اللہ نے بیان کی دولت مال, وہ بھی ایک خوشی کا ذریعہ ہے, تو منوعا تو کنجوسی پہ اتر آتے ہیں, یعنی دل اور تنگ ہو جاتا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائے, ڈبل سے اور زیادہ بڑھ جائے. تو اس پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا تھا. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. یہ قرآن کا جو الا ہے نا, یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے, یہ ایک تلوار ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تلوار ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیں دو ہی کنڈیشن میں انسان کا پتہ چلتا ہے نا کہ خوشی میں کیسا ہے اور غم میں کیسا ہے. نارمل حالات میں تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں, مسئلہ پتہ چلتا ہے جب شادی بیاہوں میں دیکھ لو نا, آپے سے باہر آ جاتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے, شادی بیاہوں میں ایک دم لمٹ کو کراس, اور غموں میں بھی لمٹ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے الا المصلین فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں, جن کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں. وہ غموں میں صبر کرتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں اللہ کا. جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں, جیسے دولت ملی تو ان کے صدقات و خیرات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں, صحت ملی تو اور ان کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں, جن کو اللہ کے وجود کا یقین ہے, ان کو یقین ہے کہ کسی نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہماری ایک ایک عمل پر مطلع ہے. جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہمیں کوئی غم آیا ہے یہ اس نے دیا ہے, یہ اتفاق سے نہیں ہوا. سارا مسئلہ پھڈا کھڑا ہوتا ہے جب آپ کس چیز کو بائی چانس سمجھ لیتے ہو. بائی چانس ایسا ہو گیا تو آدمی کہتا ہے یار نہ ہوتا تو کتنا زبردست تھا یار. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو بائک پہ, میں مثالیں بھی وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں. آپ بائک پہ جا رہے ہو, کراچی میں ٹینکر ہے, پانی کے ٹینکر ہے نا, ٹینکر مافیا تو ایک بڑا مافیا ہے, آپ کو پتا ہے. ٹینکر ہے یا کنٹینر ہے. اب کیا ہوا کہ آپ بائک پہ, کئی بائکیں نکل گئیں کنٹینر کے لیفٹ سائڈ سے نا, آپ کا جب نمبر آیا تو اتفاق سے کنٹینر کا جو ٹائر ہے نا وہ کھڈے میں آ گیا اور وہ کنٹینر الٹ گیا آپ کے اوپر. بہت واقعات ہوتے ہیں. باپ بولو کہ یار 20 لوگ بائکوں والے نکل گئے یہاں سے, ہے بھائی میری ہی قسمت تھی کہ یہ کھڈے میں آنا ہے ٹائر اور یہ میرے اوپر ہی گرنا ہے. ہوتا ہے نا واقعات, کوئی پتھر ٹوٹ کے گرا, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں میں, پتھر لڑکتا آ رہا ہوتا ہے, 20 لوگ نکل گئے, آپ کی قسمت دھڑام سے آپ کی گاڑی کو اڑا دیا. تو ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا 1 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا. یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے, کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا. نبی نے کیا فرمایا, یہ جو کاش کا لفظ ہے, لو کا لفظ ہے, اگر مگر کا لفظ ہے, یہ شیطان کا کلمہ ہے. ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا. مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا, یہ خود سے نہیں ہوا, یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف, نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے, لکھ دیا نا اللہ نے یہ ہوگا, اتنی بائکیں گزر جائیں گی, یہ والی بائک جب آئے گی تو اسی وقت ٹائر کھڈے میں آئے گا. حالانکہ اس سے بڑے بڑے کھڈوں میں پہلے آ چکا ہے مگر کنٹینر گرا نہیں, صرف لوز ہوا تھا اس وقت. شروع میں نا وہ کنٹینر لوز ہو رہا ہوتا ہے مختلف کھڈوں میں آ کے, گرانا اس کے اوپر ہے. اللہ بچائے یار ہمیں مصیبتوں سے. میں بائک چلاتا تھا نا تو مجھے یاد ہے یہ کراچی کے جو ٹرک ہیں ان کو بائک والے تو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں. تو کنٹینر کا ٹرک والا بیٹھا ہوا تھا اوپر, بہت اوپر, جیسے عرش معلیٰ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ. میری چھوٹی سی بائک تھی, اب میں جب سائڈ سے نکالنے لگا تو وہ اس نے ٹرن مار دیا. مجھے پتا تھا کہ میں گروں گا اور یہ ٹائر میرے اوپر آئے گا. میں نے زور سے چیخ ماری کیونکہ اس کو وہ گلاسز میں بھی میں نظر نہیں آ رہا تھا. سائڈ گلاسز جو ہوتے ہیں نا وہ بائک والے تو اتنے نیچے ہوتے ہیں, یہ گلاسز میں ان کو
قریب والا بائک والا نظر نہیں آتا. میں نے زور سے چیخ ماری تو وہ ڈرائیور جھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہکا لگا کے ہنسا. اس نے کہا بچ گیا, یعنی اس کو یہ تھا کہ یار یہ بیچارہ بھی گیا تھا مولانا صاحب. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا, یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا. نبی نے فرما دیا رفعت الاقلام. مسلمان کیا سوچتا ہے بھائی, جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے, جس کے بارے میں جس وقت جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا. دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے, آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو, آپ نے کوئی پلاٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو, اپنے نام فائل کروانی ہے, کوئی کاغذ اپنے نام, وہ جب تک تو گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے, پین اس کے ہاتھ میں, جو لکھوانا ہے, طلاق بھی لکھوانی ہے نا, لکھوا دو آپ. اس وقت اس کا موڈ اچھا ہے, آپ اس کو رشوت دے کے, لڈو کھلا کے, کچھ بھی ہے. جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے, اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا, کھٹائی میں. اب پتہ نہیں کل آئے گئے سر, آئیں گے کل آفس بند نہ ہو جائے, ہڑتال نہ ہو جائے, موڈ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو. تو اس سے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے. اسٹیمپ پیپر پہ آپ کوئی تحریر لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے, فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا. ہمیں نہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر مگر کرنا, یوں کر لیتا, یوں ہو جاتا, یوں کر لیتا, اب یہ گیا بھائی, اب یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا, قلم پیدا کیا. دیکھو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے کس کو فوکس کیا جاتا ہے, اس کا آئین, کہ ایک کنٹری کی اصولوں پہ چلے گا. جیسے کوئی نیا ملک بنتا ہے, جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں بیٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آئین لکھو بھائی. یہ نہیں لکھا, ریٹن فارم میں نہیں آیا, زبانی نہیں ہوتا, وہ زبانی تو ہو سکتا ہے یا کچھ آج ہم نے کسی بات پہ اتفاق کیا, کل کوئی مکر جائے, تو ریٹن میں لے کر آؤ, لکھو اس کو. تو اللہ میاں نے بھی جب اس کائنات کو بنایا, زمین بنی, آسمان بنے, انسانوں کی جو بھی اللہ نے ارادہ کیا, تو اللہ نے سب سے پہلے اس لکھا کہ کیا ہو. بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات بھی اسی لکھے ہوئے کے نتیجے میں بنی ہے کہ میں ایسے اس نظام کائنات کو بناؤں گا. تو قلم, اور کمال کی بات ہے جیسے پاکستان کا آئین ہے نا, کہ سب سے پہلی شک کیا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پہلی شک یہی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ آگے جو کچھ ہوگا نا اس کو سامنے رکھ کے قانون سازی ہوگی. یہ بڑی جاندار بات ہے پاکستان کے آئین میں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, کیونکہ آئین بہت جاندار ہے. آگے امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا, وہ نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آئین کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو بھائی آئین کے مطابق یہ قانون غلط ہے. دیکھیں یہ جو دنیا کی ترقی ہے, اسلام اس سے منع نہیں کرتا, بلکہ آپ یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی. جب اسلام دنیا میں آیا تو اس کے بعد ہی انسانیت نے ترقی شروع کی ہے, روحانی ترقی بھی اور مادی ترقی بھی. میں نے ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا, گورے کی کتاب کا حوالہ تھا, اس میں انگریزوں کا حوالہ, یہاں کے سائنٹسٹ اور جو تاریخ دان ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے, اسلام دنیا میں نہ آتا, تو آج سائنس جس انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے, کم سے یہاں تک پہنچنے کے لیے کم سے کم ہمیں 500 سال مزید چاہیے ہوتے. یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور دنیا کو اندھیروں سے نہ نکالتے, تو ہمیں یہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں آج ہم ہیں, یہ مائک کا استعمال, موبائل فون کا استعمال, گوگل پہ کچھ بھی لکھا ٹھگ کر کے سامنے آ گیا. کچھ بھی کرو بھائی, گوگل کرو, ہے نا, گوگل کرو بھائی. میں بھی آ رہا تھا لاس اینجلس سے, راستے میں 5 منٹ کی کوئی ویڈیو بنا دی ہم نے کہ بھئی میں جا رہا ہوں, آپ لوگ بیان میں پہنچے. اتنی وائرل ہو گئی, تھوڑی دیر میں ہی کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ماہرین یہ کہتے ہیں, جنہوں نے تجزیہ کیا ہے, جن کی ریسرچ ہے, کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو یہ سب کچھ 500 سال کے بعد شاید ہو جاتا. پھر بھی یقین نہیں ہے, اگر ہوتا بھی تو کم از کم آج نہ ہوتا. کب ہوتا؟ 500 سال کے بعد جا کے ہوتا. ہم ابھی گھوڑے اور گدھوں پہ ہی گھوم رہے ہوتے. میں جو یہاں بیان کرنے آتا تو میں ابھی اونٹ پہ بیٹھ کے کراچی سے نکلا ہوتا, اور ہو سکتا ہے ابھی ہم نے شاید کوئٹہ بھی کراس نہ کیا ہوتا, ابھی چل ہی رہے ہوتے ہیں, اور ابن بطوطہ کی طرح پیدل نکلتے, اونٹوں پہ سوار ہوتے.
یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اسلام کی وجہ سے دنیا مائل ہوئی ہے ایجوکیشن کی طرف، تعلیم کی طرف. کل ریئر ایڈمرل تھے پاکستان نیوی کے ریٹائرڈ، ان سے گپ شپ ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ایڈمرل کا لفظ نیوی نے مسلمان نیوی سے لیا ہے، مسلم نیوی سے، امیر البحر سے. تو انہوں نے کئی ساری ٹرمز کے بارے میں بتایا کہ بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں فوج میں جو مسلمانوں سے لی گئی ہیں اور انگلش میں اس کو کنورٹ کیا گیا ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جیسے ماشاءاللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پسماندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں پیچھے کو لے کے جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہمیں پیچھے دھکیل رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. بجائے آگے جانے کے بجائے مذہب ہمیں پیچھے لے کے جا رہا ہے، پہاڑوں پتھروں کے دور میں لے کے جا رہا ہے. نکلو اس جہالت سے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. کیا مذہب، کیا خدا، کیا نماز، کیا روزہ. او بھائی دنیا بہت آگے چلی گئی. گوگل کہاں چلا گیا آپ دیکھو، فیس بک کہاں پہنچ گیا ہے. لوگ آسمان میں سیارے بھیج رہے ہیں. اکثر فیس بک پہ نا جو ریلز چلتی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کہ ویڈیو آتی ہے کہ امریکہ کے جو سائنسدان ہیں وہ ایک راکٹ بھیج رہے ہیں، سیارہ بھیج رہے ہیں خلا میں. نیچے آئے گا رشیا کے سائنٹسٹ، نیچے ہمارے کسی مولانا صاحب کی تقریر آئے گی، 2 فٹ اسٹیج پہ اچھل رہے ہوں گے، او فلانا کافر، فلانا ایسا، ڈمکانا ایسا. پھر نیچے آئے گا کوئی فرانس کا سائنٹسٹ کسی لیب میں بیٹھ کے کوئی ریسرچ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے اور بتا رہا ہے بھئی ایسا یہ ہونے والا ہے، یہ ویکسین ایجاد ہونے والی ہے، یہ بیماری کا خاتمہ ہو جائے. پھر نیچے آپ جاؤ گے تو ملتان کے کوئی خطیب آئیں گے. فیس بک اور میڈیا نے تو سب کھچڑی پکا دی نا، ایک ہی جگہ سب کو جمع کر دیا. تو لوگوں میں مذہب کا امیج یہ بنتا ہے کہ یار یہ دنیا کیا کر رہی ہے اور یہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کدھر کو لے کے جا رہے ہیں. تو مذہب کا، اسلام کا جو تصور، جو کانسیپٹ دماغ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے پسماندگی کی طرف. ہمیں پیچھے دھکیل رہا ہے مذہب، آگے لے جانے کے بجائے ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، پیچھے. ہم مذہب پہ رہتے ہوئے آگے نہیں جا سکتے. یہ ایک وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو آج کل لبرل، یہاں مجھے بتایا گیا سیکولر اور لبرل لوگوں کا ہب ہے یہ جگہ، سین فرانسسکو اور لاس اینجلس. دنیا کا سب سے زیادہ سیکولر طبقہ یہاں رہتا ہے. اچھا، یہاں کے سیکولرز میں اور ہمارے سیکولرز، دیسی جو سیکولرز ہیں نا، ان میں بڑا فرق ہے. یہاں میں نے دیکھا سیکولر واقعی سیکولر ہے، یعنی آزادی ہے. ہمارے جو دیسی سیکولر ہے نا وہ سیکولر ہے نہیں. حالانکہ دیسی چیز، ہر چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن نظریات میں دیسی چیزیں اچھی نہیں چل رہی مارکیٹ میں. خیر، تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو سیکولر کی بات نہیں کروں گا میں، جو لبرلزم ہے نا، لبرل، سب سے پہلے لبرلزم اسلام نے لے کر آیا ہے. آپ اگر سچی مچی میں لبرل بنو گے نا تو آپ مسلم بن جاؤ گے. سچی مچی میں اگر آپ مسلم بنو گے، میں تھوڑی کراچی والی زبان استعمال کرتا ہوں، اب آپ لوگ کی تو زبانیں چینج ہو گئی ہیں نا. سچی مچی سمجھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جھوٹی موٹی کا. ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو وہ جو ہے نا، وہ جیسے کچھ بھی کھیل رہے ہیں تو بھائی یہ سچی مچی میں ہے یا جھوٹی موٹی میں. آپ نے تو کھیلے ہوں گے بچپن میں. اب تو پب جی سے فرصت ہی نہیں مل رہی لوگوں کو. ٹیکنالوجی ترقی اتنی کر گئی ہے کہ اب بچے وہ سچی مچی، جھوٹی موٹی اور وہ سب مارم پیٹی ویٹی. ہم نے تو بہت کھیلے مارم پیٹی، اٹھا کے مارتے تھے بال سے اور کمر سوچتی گھر آتے تھے، اما سے الگ پٹتے تھے. پھر تو دیکھو اسلام جب دنیا میں، لبرلزم کسے کہتے ہیں؟ آج بہت بات ہو رہی ہے مذہب، ہم مذہبی نہیں ہیں، ہم لبرلز ہیں، ہم لبرلز ہیں، ہم لبرلز ہیں. یہ لفظ بہت ہوتا ہے نا. تبھی میں اپنے بیانات میں کہتا ہوں نام نہاد لبرلز الگ ہوتے ہیں، اوریجنل لبرلز بولو الگ. تو میں آپ کو سچی مچی کا لبرل بنانے آیا ہوں. آپ کہو گے مولوی ہو کے لبرلزم کی بات کر رہا ہے. بھائی اگر آپ سچی مچی کے لبرل بن گئے تو آپ کو اسلام سے محبت ہو جائے گی. دیکھو جب اسلام دنیا میں آیا تو مختلف روایات تھیں، مختلف کلچرز تھے. ایک کلچر یہ تھا بتوں کی عبادت کی جائے، مورتیوں کو بنایا جائے، ان کے سامنے جھکا جائے، جانوروں کو ان کی بھینٹ چڑھایا جائے. جب ان سے کہا جاتا یہ کام مت کرو تو وہ جواب میں کہتے یہ ہماری پرمپرا ہے، یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہماری خاندانی اصول ہیں، ہم اپنی پرمپرا کو نہیں چھوڑ سکتے. ان سے کہا جاتا تھا بھائی جب بچی پیدا ہوتی ہے تم ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ جواب میں کہتے یہ جب بڑی ہوگی تو اس کے لیے داماد تلاش کرنا پڑے گا، اس کی شادی ہوگی، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. ان سے کہا جاتا یہ غیرت کے جو پیمانے ہیں، غیرت کے جو معیار ہیں، یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیے؟ وہ کہتے تھے یہ ہماری پرمپرا ہے. پرمپرا ہی بولتے ہیں نا بھائی، ہندی غلط بول رہا ہوں. ایک دفعہ چمتکار کو غلط جگہ فٹ کر دیا تھا میں نے، چمتکار لفظ کو. تو جی
ہاں ابھی صحیح چل رہا ہے نا, ہندی میں گڑبڑ کروں تو مجھے آپ فوراً ٹوک دیں. تو بھائی وہ کہتے تھے یہ ہماری پرمپرا ہے, بیٹیوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, اللہ کہتے ہیں جب ان کو اطلاع دی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو چہرہ ان کا نفرت سے سیاہ ہو جایا کرتا تھا, سارا دن اپنی قوم سے چھپتا پھرتا, کیونکہ ان کی پرمپرا یہ تھی کہ بیٹی پیدا ہونا ایک عیب کی بات ہے, بری بات ہے, بیٹا اصل ہے, بیٹی نہیں ہونی چاہیے. وہ لوگ جوا کھیلا کرتے تھے, سٹا کھیلا کرتے تھے, جوئے کی جیتی ہوئی رقم غریبوں پہ خرچ کرتے تھے. ان سے پوچھا جاتا تو کہتے بھائی ہم غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں, اس جوئے میں کیا خرابی ہے. 20 مسائل تھے ان کے ساتھ, اور ان تمام چیزوں کی بیس تھی کلچر. بیس کیا تھی بولو؟ کلچر. آپ کو پتا ہے لبرلز کلچر سے متاثر نہیں ہوتے, ایسا ہی ہے نا. جو لبرل لوگ ہوتے ہیں آزاد خیال ہوتے ہیں, تو بھائی کلچر کیا ہوتا ہے؟ کلچر تو پرسنل چیز ہے آپ کی. لبرل کہتے ہیں ہم معیار کس کو بنائیں گے, پورے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, پھر بھی نہیں بول رہے. معیار کس کو بنائیں گے ہم؟ کھوپڑی کو. عقل فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط, کسی سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب لبرلز آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں سین فرانسسکو میں, اور آپ سب جب بیٹھتے ہوں گے بھائی مذہب کو بیچ سے ہٹاؤ, بتاؤ عقل کیا کہتی ہے, کیا ہونا چاہیے, تو آپ حیران ہوں گے قرآن جب دنیا میں آیا ہے اس نے جتنا عقل کے استعمال پہ زور دیا اتنا اس دور میں کسی کتاب نے عقل کے استعمال پہ زور نہیں دیا. اس نے پہلے ہی یہ کنارہ لگانا شروع کر دیا, ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, ہماری بات